حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، نیک تھا، صالح تھا، نوجوان تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلا کہ میں مدرسے میں جاؤں اور حضرت شاہ صاحب اپنے استاد کی درس میں بیٹھوں، سبق پڑھوں، تو گزرتے ہوئے راستے میں ایک ایسی خاتون کا گھر تھا جو فتنے والی تھی، اور وہ اس نوجوان کو روزانہ آتے جاتے دیکھتی تھی تو اس کے دل میں خواہش تھی۔ تو جب یہ نوجوان اس دن اپنے گھر سے نکلا تو اس عورت نے ایک بڑھیا اس کو مجبور کیا کہ کسی طریقے سے کو اس نوجوان کو میرے گھر میں لے کر آؤ۔ اب جو نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس گھر کے اندر ایک مریضہ ہے اور اس مریض کو دم کر کے آپ دم کر دو تاکہ اس کو شفا مل جائے۔ اب وہ نوجوان بیچارہ سادہ تھا، اس کو بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اندر پہنچ گیا، جیسے ہی اندر گیا اب وہ جو بوڑھی خاتون تھی اس نے پیچھے سے کنڈیاں لگا دیں، دروازے کو بند کر دیا۔ اب گھر کے اندر وہ خاتون اور یہ نوجوان، خلوت کا موقع ہے، باہر بھاگ نہیں سکتا کہ دوسری سائڈ سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ حیران کہ یہ کیا ماجرا۔ تو اس وقت وہ خاتون کہنے لگی کہ تمہیں بلانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی۔ اس وقت اس کو احساس ہوا کہ مجھے کس طرح ٹریپ کیا گیا ہے، کس طرح گھیرا گیا ہے۔ تو اب اس نے سوچا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں اپنی جوانی کو محفوظ کر کے یہاں سے نکلوں، پاک دامنی والی جو زندگی ہے اس کو باقی رکھوں۔ تو وہ خاتون سے کہنے لگا کہ اچھا مجھے کچھ وقت دے دو کہ میں بیت الخلاء سے ہو کے آؤں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، ہو لو۔ اب اس زمانے میں تو آج کی طرح بیت الخلاء نہیں تھے کہ ایک بٹن دبا اور ہر چیز غائب۔ اس وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ صفائی والا آتا تھا جو روزانہ صفائی کرتا تھا۔ جب یہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا تو وہاں کچھ پاخانہ اور ناپاکی گندگی پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے اس گندگی میں سے کچھ اٹھایا اور اپنے جسم کے کچھ حصوں پہ مل لیا تھوڑا تھوڑا۔ اب یہ مل کے کمرے میں آیا تو اسمیل آئی، تو عورت کہنے لگی کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے، میں تو اس کو عقل مند سمجھی تھی، یہ تو بے وقوف نکلا ہے، ایسی حرکت کون کرتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر کی وجہ سے۔ اب اس نے یہ کام عزت بچانے کے لیے کیا تھا، جوانی بچانے کے لیے کیا تھا، پاک دامن رہنے کے لیے کیا تھا۔ تو جب عورت نے اس کو گھر سے نکالا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری اللہ تعالیٰ نے عزت کو بچا لیا، تو فوراً مدرسے کی طرف دوڑا کہ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر پڑے میں مدرسے پہنچوں، وہاں پر کپڑوں کو پاک کروں، جسم کو پاک کروں، اور درس کا بھی لیٹ ہو رہا تھا۔ فوراً اس نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے، جسم کو اچھی طرح پاک کیا، اور اس کے بعد یہ حضرت کی درس میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب حضرت کے درس میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کون ہے کلاس کے اندر جو آج اتنی تیز خوشبو لگا کر آ گیا؟ اب سب دیکھنے لگے کہ خوشبو تو بہت تیز آ رہی تھی۔ ایک شاگرد اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے نا نوجوان، اس نے یہ خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ حضرت اب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم کے اوپر نجاست ملی اور ڈر کے مارے نہا دھو کر آ گیا ہوں۔ حیران اس بات پر ہوں کہ جس جگہ نجاست لگائی تھی عین اسی جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم کے ان حصوں سے خوشبو آتی رہی، حتیٰ کہ اس کا نام ہی خواجہ مشکی مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کا نام ہی خواجہ مشکی رکھتے تھے، ہر وقت اس سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ تو جو انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس طرح عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔